سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پر افغانستان سے خارج کی دراندازی کی 2 بڑی کوششیں ناکام بنا دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ضلع کرم کے علاقے گھاکی اور شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں دراندازی کی کوششیں ناکام بنائیں۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائیوں میں 4 خودکش بمباروں سمیت 25 خارجی جہنم واصل ہوئے۔ شمالی وزیرستان میں 15 اور کرم میں 10 خارجی ہلاک کیے گئے، جبکہ ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 5 بہادر سپوت شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں حولدار منظور حسین، سپاہی نعمان الیاس اور سپاہی محمد عادل شامل ہیں۔ سپاہی شاہجہان اور سپاہی علی اصغر بھی بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ فتنہ الخوارج نے دراندازی کی کوششیں ترکی میں پاک افغان مذاکرات کے موقع پر کیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خوارج کی شرنگیزی سے عبوری افغان حکومت کے عزائم پر شکوک پیدا ہونے لگے ہیں۔ پاکستان مسلسل عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کرتا رہا ہے کہ مؤثر سرحدی نگرانی یقینی بنائی جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا شمالی وزیرستان اور کرم میں خارج دہشت گردوں کی دراندازی ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وطن کے دفاع میں جان قربان کرنے والے 5 شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ فتنہ الخارج اور ان کے بھارتی سرپرستوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک عزم استحکام کے تحت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم کا آپریشن میں فتنہ الخارج کے 25 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی، کہا پوری قوم سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتی ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی سیکیورٹی فورسز کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین کہا۔ 25 خارجیوں کو عبرتناک انجام تک پہنچا کر سیکیورٹی فورسز نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور جاری ہے۔ مذاکرات کے دوسرے دور میں پاکستان نے کالعدم ٹی ٹی پی کو نئی جگہ منتقل کرنے کی افغان طالبان کی پیشکش مسترد کی ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان دیا۔ رات گئے افغان طالبان رجیم کی جانب سے اپنی جوابی تجاویز پر مشتمل مسودہ پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ جنگ بندی معاہدے کی نگرانی اور معلومات کے تبادلے کے لیے 4 تجاویز پر مشتمل حکمت عملی شامل ہے۔ پاکستان نے بھی تجاویز پر افغان طالبان رجیم کو جواب دے دیا۔ ثالث ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں تجاویز کو حتمی شکل دینے کی کوشش۔ بھارت کو پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کی حمایت مہنگی پڑ گئی۔ خطے میں عدم استحکام کے لیے افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی حمایت پر بھارت کو شدید رد عمل کا سامنا ہے اور بھارت کو سرحد پار دہشت گردی اور طالبان نواز پالیسیوں پر ہزیمت کا بھی سامنا ہے۔ افغانستان کی مسلح تنظیم نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کا بھارت کو طالبان کی حمایت پر سخت انتباہ جاری۔ افغانستان کی نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے کہا کہ ہندوستان کو دوسری بار متنبہ کیا جاتا ہے کہ افغانستان میں طالبان اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی حمایت بند کرے۔ دنیا میں جمہوریت کا دعوے دار بھارت دہشت گردوں کو سہارا دے رہا ہے۔ افغان آزادی پسند تحریکیں ہندوستان میں خالصتان کی تحریک سے بھی مکمل تعاون بحال کریں گی۔ ہندوستان کی طالبان سے حمایت ان تحریکوں کے اتحاد کا باعث بنے گی۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ ٹرمپ نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں تاریخی معاہدے سے طویل فوجی تنازع ختم ہوگا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے متحرک صدر مملکت کا وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آصف علی زرداری نے شہباز شریف سے آزاد کشمیر میں حکومت کے لیے تعاون مانگ لیا۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے احسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ مسلم لیگ نون کی کمیٹی پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرے گی۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی حمایت سے اپنا وزیر اعظم لانا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر استعفیٰ دیں گے یا تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے؟ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے مشاورت شروع کر دی۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں اہم فیصلہ متوقع۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کل تحریک عدم اعتماد لانے کی منظوری دی تھی۔ پیپلز پارٹی کا تحریک عدم اعتماد سے متعلق نمبر گیم پوری ہونے کا دعویٰ۔ وزیر اعظم کی تبدیلی کے لیے پیپلز پارٹی نے لابنگ بھی شروع کر دی ہے، جبکہ بیرسٹر گروپ اور پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے ارکان سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔
अच्छी खबर दें आपको कि घरेलू सार्फिन को RLNG कनेक्शन देने का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए मुल्क भर में गैस कनेक्शन खोलने का फैसला किया है। जबकि अवाम का मुतालबा था कि गैस कनेक्शंस का इजरा किया जाए, आज अवाम का दरीना मुतालबा पूरा हुआ है। घरेलू गैस कनेक्शंस की सप्लाई एक चैलेंज था। आज वो दिन आया है अल्हम्दुलिल्लाह कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस, जो कि एक बहुत हाई क्वालिटी का ईंधन है, उसका आज पूरे पाकिस्तान में उसका इजरा किया जा रहा है। चूँकि गैस की सप्लाई का एक चैलेंज था, लिहाजा हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाखों एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक खुशी का दिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। हमें दिन रात मेहनत करनी है, शबाना रोज़ मेहनत करनी है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हंगू में SPSS जुबैर और 2 गनमैन IED धमाके में शहीद होने का वाकया। हसास मकाम पर जाने के लिए SPSS जुबैर के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी मौजूद नहीं थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होने के बायस IED धमाके से मुतासिर हुई। इस मकाम पर चंद साल पहले एक SHO को भी निशाना बनाया गया था। कुछ अरसा पहले ज़िला हंगू में DPO पर भी हमले की कोशिश की गई थी। ज़िला हंगू को हसासियत के बावजूद सिर्फ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी फ्राहम की गई थी। बुलेट प्रूफ गाड़ी DPO हंगू के ज़ेरे इस्तेमाल है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को DSP लेवल तक बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जरूरत है। और वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने कहा कि मेरा पहला मकसद KP में अमन लाना है। पुलिस के लिए जदीद असलहा खरीदेंगे। बेशतर अजला में बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जा चुकी हैं, जबकि ज़म अजला के लिए तरक्याती कामों के मंसूबे बना रहे हैं। जो बंदा भी करप्शन में मुलव्वस होगा, घर भेजा जाएगा। मेरा पहला मकसद इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाना है। पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, पुलिस के लिए जदीद असला खरीदेंगे। पुलिस के लिए हमने 70 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई हैं जो 40 आ चुकी हैं और 30 की पेमेंट हम कर चुके हैं, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे जो हमें सेकेंड हैंड गाड़ियां दे रहे थे। जो बंदा भी करप्शन में मुलव्वस पाया गया उसके लिए इंतजार नहीं किया जाएगा, उसी दिन जो है वो घर भेजा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस। खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ एक वजह से पीछे रह चुका है, क्योंकि हर वक्त वफाक हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक करता है। पहले हक मांगेंगे, आईनी और कानूनी रास्ते अपनाएंगे। जिस तरह मुझे मेरे लीडर से नहीं मिलने दिया आईनी और कानूनी रास्तों से, तो मैंने कहा कि मैंने अपने अवाम के पास जाना है और अवाम ही फैसला करेगी कि क्या होगा। इसमें भी इंशाअल्लाह ताला फिर अवाम फैसला करेगी कि क्या होगा इंशाअल्लाह ताला, और हम सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की अलग अलग मुलाकातें हुई। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर डिस्कस किए गए। इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी का बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन के आगाज़ पर बरतानवी हुकूमत और हाई कमिश्नर से इज़हार तशक्कुर। बरतानवी हाई कमिश्नर और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने मनशियात के खिलाफ पाक बहरिया के हालिया ऑपरेशन को सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर दाखिला को बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के आइंदा माह दौरे पाकिस्तान से मुतालिक भी आगाह किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत शोबाई मादनियात में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए सरगर्म है। हुकूमत पंजाब का मादनियात और कानकनी के लिए नया जामिया कानूनी निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। दी पंजाब माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 कल पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। इस बिल के तहत कानकनी का जदीद लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। बिल के तहत लाइसेंसिंग अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी, जबकि बिल के मतन के मुताबिक अथॉरिटी के पास नए कानकनी लाइसेंस का इजरा, लाइसेंस मुअत्तल और ख़त्म करने का इख्तियार होगा। बिल के तहत कानकनी और मादनियात फोर्स तश्कील दी जाएगी, जबकि गैर कानूनी कानकनी रोकना कानकनी और मादनियात फोर्स के ज़िम्मे होगा। कानकनी और मादनियात फोर्स का सीनियर ऑफिसर DG होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इक़दामात। पंजाब में पहली बार स्पेशल एजुकेशन के तालिबा की हेल्थ स्क्रीनिंग का जामे प्रोग्राम।
مریم نواز کی ہدایت پر صوبے بھر میں 35,600 سے زائد اسپیشل بچوں کی ہیلتھ سکریننگ، اسپیشل ایجوکیشن کے مراکز میں زیر تعلیم 34,000 سے زائد طلبہ کا علاج معالجہ۔ پنجاب میں اسپیشل طلبہ کے داخلوں کے لیے ڈور ٹو ڈور مہم کامیابی سے ہمکنار، 5,000 سے زائد نئے داخلے ہوئے ہیں۔ سی ایم پنجاب خود مختار پروگرام کے تحت اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 2 خصوصی کورسز کا اجرا، اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 10 اسٹیٹ آف دی آرٹ نئی کمپیوٹر لیبز کی منظوری بھی دی گئی۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 8 موجودہ لیبز کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ ہوا۔ سی ایم پنجاب خود مختار پروگرام کے تحت 18 ماسٹر ٹرینرز اور 1,760 طلبہ کی ٹریننگ کی گئی۔ لاہور، گوجرانوالا، ملتان اور ڈی جی خان ڈویژن کے 142 اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں کیمرے لگیں گے۔ اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ پنجاب حکومت ہوا کو بہتر کرنے پر کام کر رہی ہے۔ لاہور کا AQI بہتر کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہیں اور کچھ موسم کے۔ پچھلے سال آج کے دن AQI 1010 تھا۔ مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ 26 اکتوبر کو پچھلے سال اسی دن 1010 ایئر کوالٹی انڈیکس جو تھا وہ کنٹرول، وہ اس وقت جو کیلکولیٹ ہے وہ کیا گیا تھا اور ایک کافی شدت آئی تھی اسموگ میں۔ اس سال الحمدللہ ہمارے پاس پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر ایئر کوالٹی مانیٹرنگ روم، وار روم موجود ہے اور کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہیں، کچھ چیزیں ایٹماسفیرک، ویدر، ہوا کی نمی، ونڈ کی ڈائریکشن، ونڈ کی سپیڈ اور ایسٹرلی کوریڈور کا ایکٹیو ہونا ہوتا ہے جو اسموک کا سیزن ہو۔ ہم شرط لگا کر بتاتے ہیں کہ جو لاہور ڈویژن ہے اس کے ارد گرد آپ بھٹے میں سے کالا دھواں دکھائیں۔ وہ میپڈ ہیں، QR کوڈڈ ہیں اور بھٹے سے کالا دھواں نہیں نکل سکتا۔ 10 سال لگے بیجنگ کو اسموگ اور پولوشن کو اپنے ہوا کو بہتر کرنے میں۔ ابھی ہم نے 1 سال 1.5 سال ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا اور کر کے رہیں گے ہم صحیح اس کو۔ یہ خالی اسموک گنز منگا کر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ گئے۔